نصیب خوشی کا موقع عنایت کر لیتے ہیں۔ بہرحال آج ہمارے لیے جو خوشی کا موقع ہے بہت ہی مبارک موقع ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کرنا جو ہے ہم نے یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر یہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا، ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، اسی طریقے سے ہم نے زکوٰۃ نکالی، صدقات نکالے، اعمال کر لیے، جو کچھ بھی ہم نے کیا اس کا خوشی کا موقع جو ہے یہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے، مزدور جب کوئی کام کرتا ہے آخر میں اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے جو روزے رکھے ہیں یہ بطور اجرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بطور مزدوری کے یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اب ہم نے سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کے اندر جو ہے اللہ ہم نے جو مبارک مہینے کے اندر جو اعمال کیے ہیں تیرا شکر ادا کیا ہے کہ بھائی تو نے ہی ہمیں توفیق دے دی، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کے اوپر استغفار کرنا ہے۔ ایک تو ہمیں شکر کرنا ہے اور دوسرا کام ہمیں استغفار کرنا ہے۔ استغفار کیا کرنا ہے کہ جو اس مبارک مہینے کے اندر غفلت ہوئی ہے اس کے اندر ہمیں استغفار کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے ہمیں حکم ہوا تھا کہ روزے رکھو، لیکن صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر غیبتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، چغلیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کا۔ اس کے اندر ایک ہوتا ہے صدقہ فطر، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ۔ صدقہ فطر جو ہے روزوں کے بارے میں کہ روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی، اور کمی کوتاہی کے یہ مطلب نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، یہ کمی کوتاہی نہیں ہے۔ جو روزہ اگر ہم سے چھوٹ گیا ہے اس کے اندر فدیہ ہے، اس کے اندر جو الگ سے مسائل ہیں، اور جوان آدمی اگر فدیہ دینا چاہے گا تو جوان کا فدیہ نہیں چلتا ہے، بلکہ کسی عذر کی وجہ سے اگر اس کو جو ہے روزہ چھوٹا ہے تو اس کی قضا کرنی ہے، یا فدیہ یا دوسری چیزیں ہیں، تو جوان کا فدیہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ فدیہ اس آدمی کا قبول ہوتا ہے کہ ایک آدمی دائمی بیمار ہے، ایسا آدمی کہ جو ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، یا اتنا بزرگ ہے، اتنا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کو جو ہے روزے کی طرف سے فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کتنا دینا ہے؟ ایک صدقہ فطر کے برابر۔ مثال کے طور پر 50 روپیہ صدقہ فطر ہے تو ایک دن کا 50 روپیہ، اور یہ ایک مہینے کا 1500 روپیہ بنتا ہے۔ یہ اس آدمی کو دینا ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ کا بیمار ہے، جیسے شوگر کی بیماری ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اتنا ضعیف ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اب اس کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ اس کے بدلے میں فدیہ دینا ہے۔ جوان آدمی اگر جو ہے فدیہ دے گا تو اس کا فدیہ جو ہے نہیں چلتا ہے، اس کو یا تو کفارہ ادا کرنا ہے، یا تو کفارہ کے ساتھ جو ہے اس کو روزوں کی قضا کرنی ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹی ہوں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی وسعت دی ہے، تو مال کی جس کے پاس وسعت ہے، میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ والذین یکنزون الذهب، کہ جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور کیا کرتا ہے وہ سونا اور چاندی کو، مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، پیسے ہیں اس کے پاس لیکن اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، صدقات نہیں نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرہ بعذاب علیم، ایسے آدمی کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اور کل قیامت کے دن فرمایا کہ اس کے اس مال کو، اس کے سونے کو، اس کے چاندی کو کل قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو تو نے جمع کر کر کے رکھا تھا اور اس کے اندر تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ آج جو آسن سانن مستوراتن، ہمارے گھر کی مستورات جو عورتیں ہیں، تمنچو سون آسن، تمنچو گان آسن، تمنچو چیند آسن، ان کے پاس بطور زیور کے بہت سارا مال ہوتا ہے، مگر زکوٰۃ جن پتہ ہی نہ آسن، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں۔ اگر اس کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو کل قیامت کے دن اس کو وہ سانپ بن کر ڈسے گا، اور تمس ون سو کچھ سی چون سو ہار
یس ہٹس آسک لاگان وہ سانپ بن کر اس کو ڈسے گا تمس ون بسی چوئن سواج یس لاگان آسک مگر زکات آسک نہ ادا کرن بسی چین تم دور یم سے کانن آسک لاگان مگر زکات ادا نہیں کرتے تھے. تو یہ زبردست وعیدیں ہیں. لہٰذا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی وسعت دی ہے, مال کی وسعت کے ساتھ آج کل عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, سونے کے اندر اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا اور 52.5 تولہ چاندی ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہے. لیکن عمومی طور پر اتنا نہیں ہوتا ہے, تھوڑا سا سونا ہوتا ہے, تھوڑی سی چاندی ہوتی ہے اور کچھ مال تجارت ہوتا ہے, تو اس کو ملانا ہے. ملانے کے بعد اگر وہ چاندی کے نصاب تک 52.5 تولہ جو گراموں کے حساب سے آج کل چلتا ہے 612 گرام, اس نصاب تک اگر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ واجب ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے پاس تقریباً 48,000 موجود ہیں پیسے, اس کے اوپر بھی جو ہے زکوٰۃ دینی ہے, 2.5% دینی ہے اس کو, یعنی جو ہے 100 روپے میں سے 250 روپے. تو اس اعتبار سے اپنے مال کا عمومی طور پر دکاندار کیا کرتے ہیں, ایک آدمی دکاندار ہے, دکاندار کو دیکھنا ہے میرے دکان کے اندر کتنا مال ہے. مال دیکھنے کے بعد اس کو جو ہے میرا پیسہ باہر کتنا ہے, تقریباً اگر 10 لاکھ کا مال ہے, اب اس کو باہر دیکھنا ہے کہ باہر جو ہے میرا کتنا پیسہ ہے, وہ بھی ایڈ کرنا ہے اسی کے اندر. ایڈ کرنے کے بعد اب جو ہے اس کا پیسہ جو قرضہ ہے اس کو وہ قرضہ نکالنا ہے. باقی جو پیسہ بچتا ہے دکان کے اندر وہ جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہے اس میں سے. مگر کرنچ غفلت ایسیمن چیزن میں دکاندار جو ہے ان چیزوں کے اندر حساب نہیں لگاتا ہے کہ بھائی میرے مال, اور دکان کے اندر بھی جو اعتبار زکوٰۃ کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ قیمت فروخت کا اعتبار ہے, قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے. مطلب ایک چیز اگر 10 روپے کی آتی ہے اور وہ اس کو 20 روپے میں بیچتا ہے تو اس کو جب زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے وہ 20 کے حساب سے لگانا ہے, نہ کہ 10 کے حساب سے. مطلب قیمت فروخت کا اعتبار ہے, قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے. لہٰذا جس کو جو ہے ابھی صدقہ فطر باقی ہے, صدقہ فطر بھی ادا کرے. اور خصوصی طور پر جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے. اور جس نے اس مبارک مہینے کے اندر غفلت کی ہے, کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے, گڑ گڑائے اور آئندہ اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے. کس کو معلوم ہے کہ میری زندگی کا چراغ کب بجھے گا, کس موقع پر بجھے گا, انسان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا یہ خوشی کے ایام جو ہے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. یہاں پر جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے پھر سے جمع ہونے کا, اس کو تشبیہ دی ہے جنت کے بازار کی طرح, کہ جنت کے اندر بھی اسی طرح بازار ہوگا, وہاں پر بھی جو ہے لوگ جمع ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے ان کو انعامات ملیں گے. اور انعامات ملنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں آخری خواہش کیا ہے. وہ کہیں گے اللہ تو نے جنت میں داخل کر دیا, جنت کی ساری نعمتیں دے دی, اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے ان سے کہا جائے گا اپنے علماء سے پوچھو ذرا. چنانچہ وہ اپنے علماء کے پاس جائیں گے, ان کے وہ علماء ان سے کہیں گے کہ بھائی اللہ نے ایک چیز کا وعدہ ہمیں کیا تھا اور وہ وعدہ تھا دیدار الہی. ابھی وہ دیدار الہی ہمیں نہیں ہوا, اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا. لہذا جو ہے ہمیں اس چیز کی یہ نعمت ہمیں باقی ہے. اس وقت جو ہے انسان